اچھا تو بات شروع کرتے ہیں ایک ایسے نمبر سے جو ہم سب کو پریشان کر رہا ہے۔ مالی سال 2024 میں مہنگائی کی شرح پتہ ہے کتنی رہی؟ 26%۔ اب یہ صرف ایک سرکاری اعداد و شمار کی بات نہیں، یہ تو ہر گھر کے بجٹ پر ایک بہت بڑا ایک حقیقی بوجھ ہے۔ روزمرہ کی چیزیں خریدنا دن بدن مشکل ہوتا جا گیا ہے نا؟ اسی دباؤ کو کچھ کم کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے کچھ نئے اقدامات اٹھائے ہیں۔ تو چلیں آج تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ نئے امدادی پروگرامز آخر ہیں کیا، ان سے کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور سب سے اہم مستحق افراد تک یہ مدد پہنچے گی کیسے۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں 2 بڑے پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ ان کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے کہ مہنگائی کی اس لہر سے جو خاندان متاثر ہوئے ہیں ان تک براہ راست مالی مدد پہنچائی جائے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے، یہ 2 الگ الگ پروگرام ہیں، ان کو مکس نہیں کرنا۔ پہلا ہے نگہبان رمضان پیکیج، یہ سمجھ لیں کہ رمضان کے لیے ایک بار ملنے والی 10,000 روپے کی مدد ہے، اور دوسرا ہے سی ایم راشن کارڈ پروگرام۔ یہ ایک لمبا چلنے والا منصوبہ ہے جس میں ہر مہینے 3,000 روپے راشن کے لیے ملیں گے۔ تو مقصد بھی الگ اور طریقہ کار بھی بالکل مختلف۔ تو ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر۔ بھائی، ان پروگرامز کے لیے کون اہل ہے؟ حکومت نے کچھ بالکل واضح معیار رکھے ہیں تاکہ یہ امداد صرف ان لوگوں تک پہنچے جن کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اہلیت جاننے کا جو عمل ہے نا، اسے کافی سیدھا رکھا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی شرائط ہیں جن کا پورا ہونا لازمی ہے۔ یہ ہیں وہ 4 بنیادی شرطیں۔ پہلی، پنجاب کا مستقل رہائشی ہونا۔ دوسری، پورے گھر کی ماہانہ آمدنی 50,000 روپے سے کم ہو۔ تیسری، غربت کا سکور یعنی PMT سکور 35 سے کم ہو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ خاندان میں کوئی بھی شخص سرکاری ملازم نہ ہو۔ لیکن ان سب سے بھی پہلے ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ ہے پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری یعنی PSER سروے میں آپ کا اندراج۔ اگر کسی خاندان کا ڈیٹا اس سروے میں ہے ہی نہیں تو وہ ان پروگرامز کے لیے اہل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلا اور سب سے لازمی قدم ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں عملی حصے کی طرف۔ گھر بیٹھے اپنی اہلیت معلوم کیسے کی جائے؟ اس کا طریقہ کار بہت آسان رکھا گیا ہے۔ بس اپنا فون اٹھائیں اور اپنا 13 ہندسوں والا شناختی کارڈ نمبر، ہاں ڈیش کے بغیر، لکھ کر 8070 پر SMS کر دیں۔ بس اتنا سا کام ہے، تھوڑی ہی دیر میں جواب آ جائے گا کہ اہلیت ہے یا نہیں۔ اور اگر کوئی SMS نہیں کرنا چاہتا تو پریشانی کی بات نہیں، دوسرا آپشن بھی موجود ہے۔ PSER کا سرکاری ویب پورٹل ہے pser.punjab.gov.pk، یہاں جا کر بھی آن لائن اپنی حیثیت معلوم کی جا سکتی ہے۔ چلیں، ایک بار اہلیت کی تصدیق ہو گئی تو اگلا مرحلہ ہے امداد وصول کرنے کا۔ حکومت نے اس کے لیے بھی ایک منظم طریقہ کار بنایا ہے۔ نگہبان رمضان پیکیج کے تحت اہل افراد کو ایک نگہبان کارڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایک عام ATM کارڈ کی طرح ہے جس میں 10,000 روپے پہلے سے لوڈڈ ہیں، اور یہ کارڈ کسی بھی 1 لنک ATM پر کام کرے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ کارڈز کی تقسیم مرحلہ وار ہو رہی ہے۔ پہلے فیز میں پنجاب کے بڑے ڈویژنز جیسے لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان اور دوسرے بڑے شہروں پر فوکس ہے۔ تو اگر کسی کا تعلق چھوٹے شہر سے ہے تو انہیں شاید تھوڑا انتظار کرنا پڑے۔ امداد پہنچانے کے 2 طریقے رکھے گئے ہیں۔ کچھ علاقوں میں سرکاری ٹیمیں خود گھر گھر جا کر یہ کارڈ پہنچا رہی ہیں، جبکہ کچھ جگہوں پر تحصیل آفس یا خاص کلیکشن سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں سے لوگ اپنا کارڈ خود جا کر لے سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھی کوئی نیا سسٹم آتا ہے کچھ عملی مسائل بھی سامنے آتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان عام مسائل کے حل بھی ساتھ ساتھ بتائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت عام شکایت یہ آ رہی ہے کہ ATM پر بائیو میٹرک تصدیق یعنی انگوٹھے کا نشان میچ نہیں ہو رہا۔ یہ واقعی ایک پریشان کن صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن گھبرائیں نہیں، اس کا حل ہے۔ سب سے پہلے تو ATM پر اپنی دوسری انگلیاں استعمال کر کے دیکھیں، اکثر مسئلہ اسی سے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تصدیق فیل ہو تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ نادرا کے دفتر جا کر اپنے فنگر پرنٹس اپڈیٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بہت بڑا سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اہلیت کا میسج تو آ گیا ہے لیکن کارڈ ابھی تک نہیں ملا، تو اب کیا کریں؟ تو دیکھیں، ہدایت یہ ہے کہ تصدیقی پیغام آنے کے بعد کم از کم 3 سے 5 دن انتظار کریں۔ اگر اس کے بعد بھی کارڈ نہ ملے تب اپنے علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر آفس یا قریبی خدمت مرکز سے جا کر معلومات لیں۔ اور اگر ان طریقوں سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو حکومت نے ایک آفیشیل ہیلپ لائن بھی قائم کی ہے۔ یہ نمبر نوٹ کر لیں، 080-02345۔ کسی بھی قسم کی مزید رہنمائی یا شکایت کے لیے اس پر کال کی جا سکتی ہے۔ آخر میں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کا یہ استعمال
یعنی ایس ایم ایس سے اہلیت کی جانچ اور اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے سیدھی ادائیگی پاکستان میں سماجی بہبود کے نظام کا مستقبل بن سکتا ہے؟ یہ پروگرام نہ صرف فوری ریلیف دے رہا ہے بلکہ شاید مستقبل کے لیے ایک نیا راستہ بھی دکھا رہا ہے۔